رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، سخر لکم البحر، مسخر کر دیا جس نے تمہارے لیے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامری، تاکہ چلیں کشتیاں اس میں اس کے حکم کے ساتھ. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے مسخر فرمایا تمہارے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، منہ اپنی جناب سے. ان فی ذالک، بے شک اس تسخیر کائنات میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. قل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا، درگزر کرو، للذین، ان لوگوں سے، لا یرجون ایام اللہ، جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، لیجزی، تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے، قوماً، ہر قوم کو، بما کانوا یکسبون، اس کا جو وہ کرتے تھے. من عمل صالحا، جس کسی نے عمل کیا اچھا، فلنفسہ، سو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. ومن اساء، اور جس کسی نے برا عمل کیا، فعلیہا، پس اس کا وبال بھی اسی پر ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. سورہ جاثیہ کا یہ دوسرا رکوع ہے. یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں کا مرکزی مضمون توحید باری تعالیٰ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کی رسالت، آخرت کا ذکر اور قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے. آج کی آیات کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر بھی فرمایا، اس پر اپنی قدرت کے دلائل پیش فرمائے، اور ضمن میں آخرت کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ صرف دنیا نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد ایک اور ابد الاباد جہان بھی ہے. ارشاد فرمایا اللہ، یہ لفظ عموماً ہمارے ہاں چونکہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، ذاتی نام ہے، جیسے ہمارے ہاں افراد کے اپنے اپنے نام ہیں، اللہ کی ذات بندوں کی طرح تو نہیں، لیکن اللہ کا بھی ایک ذاتی نام ہے اور وہ ہے اللہ.
لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ عربی لفظ ہے. ہمارے ہاں ترجمہ کرتے ہوئے بھی عموماً کہہ دیا جاتا ہے اللہ وہ ذات ہے، جیسے ابھی ہم نے بھی یہی ترجمہ کیا. لیکن اللہ، الہ، یہ بہت سارے الفاظ یہ ایک جیسے ایک ہی مادہ سے بنے ہوئے ہیں جن کا معنی ہے معبود. اللہ کا معنی کیا ہے جی؟ معبود. اور آسان کر دیں تو معنی ہے وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے. اب معنی سمجھ میں آئے گا. اب آگے، حالانکہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. پارہ نمبر 21 میں آپ سماعت کر چکے ہیں. کئی دوسرے مقامات پہ مشرکین مکہ سے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو جواب میں ابو جہل بھی کہتا تھا کس نے جی؟ اللہ نے. لیکن عبادت اللہ کی نہیں کرتا تھا. یہ مانتا تھا کہ ان چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن عبادت نہیں. تو یہاں اللہ پاک جو بار بار فرما رہے اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے یہ بنایا، تو یہ تعارف کروانا مقصود نہیں کہ یہ کائنات بنائی اللہ نے. اسے مومن تو مانتا ہی ہے، کافر بھی مانتا ہے. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جب یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی تو پھر سجدہ بھی کس کے آگے ہونا چاہیے؟ اللہ. یہ سمجھانا مقصود ہے، تعارف کروانا مقصود نہیں کہ یہ تباہی کس کارخانے میں بنی، بنانے والا کاریگر کون ہے، فلاں چیز کہاں بنی، بنانے والے کا نام کیا ہے، یہ ٹائل ماربل مسجد کے اندر لگانے والا مستری کون ہے. یہ تعارف اگر اللہ کا بھی یہی تعارف ہو کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تو تب ہے جب یہ سب کچھ اس نے بنایا تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. تو اب ہم اللہ کا معنی عربی جو لفظ کے اعتبار سے معنی بنتا ہے اردو میں وہ کریں گے. عبادت کے لائق الذی وہ ذات ہے سخر لکم البحر جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر فرما دیا. تھوڑا سا پانی ہو، میری آپ کی برداشت سے باہر ہو، ہم تو اس کے اندر بھی جا کر جو ہے اپنے بس میں نہیں رہتے. اور اتنے بڑے سمندر جہاں بھاری بھر قسم کے بحری جہاز بھی ساری تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ میرا رب دکھا دیتا ہے کہ اب کسی اور کی طاقت نہیں، صرف میری طاقت یہاں چل رہی، کسی اور کا بس نہیں. مشہور حدیث مبارکہ ہے فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو ظاہر بات ہے ان لوگوں نے بڑے ظلم کر رکھے تھے، تکالیف پہنچائی تھی، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. تو آج ان کے دلوں میں ڈر تھا مارے نہ جائے، کیا بنے گا ہمارا. کچھ لوگوں نے تو سرنڈر کر لیا، سر تسلیم خام. کچھ لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی. ان میں ایک وفد جو کہ حبشہ کی طرف ایک جہاز کشتی ایک جا رہی تھی تو اس میں جا کر بیٹھ گیا چند لوگوں کا، جن میں لکھا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل بھی موجود تھے. ابو جہل کا جو بیٹا ہے اللہ نے اسے صحابی رسول بنایا. تو یہ بھی بڑا بہادر دلیر تھا، لیکن اسے ڈر تھا میرا باپ اتنا بڑا دشمن تھا اسلام کا تو آج میری جان تو نہیں بخشی جائے گی. تو اس نے بھی کشتی کے اندر بیٹھا اور حبشہ کی طرف چلنے لگی کشتی. جب بیچ میں پہنچی تو موجوں نے آ کے گھیر لیا. اب ہوتے کھانے لگی، پہلے واسطہ دیا لات کی قسم، منات کی کا واسطہ، عزا کا واسطہ، سب کے واسطے دے لیے، لیکن کشتی رکنے کا نام نہیں لے رہی. اب مجبور ہو کر کہا اے محمد کے رب، ہم جانتے ہیں آج تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں، آج تو بچا لے، باہر نکل کر زندہ بچ گئے تو جا کر کلمہ پڑھ کے تیرے نبی کے غلام بن جائیں گے. اور اللہ پاک نے، اللہ بڑے حیادار ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اپنے اس رب کا نام لے اور اللہ پھر بھی گرفت فرمائے. بندہ اس کے سامنے جو ہے گڑ گڑائے اور اللہ پھر بھی معاف نہ فرمائے، یہ ہو نہیں سکتا. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے سامنے ایک بار اس کی قدرت، اس کے جلال، اس کی رحمت کا اعتراف تو کرے. اب یہ مشرک تھے لیکن اعتراف جب کر لیا کہ اللہ یہ جتنے ہم پوچھتے رہے یہ سب بیکار ہیں، ساری قدرتیں تیری ہیں، آج ہمیں یقین آ گیا.
ایک بار جملہ زبان سے نکلا، اللہ نے کشتی کو ٹھہرا دیا، موجوں کو حکم فرمایا آپ بالکل جو ہے روانی کے ساتھ چلنا شروع کر دو۔ کشتی جب کنارے لگی یہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ ایسے واقعات بے شمار دکھاتے ہیں دنیا میں۔ تو فرمایا عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا۔ مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ پاک نے 3 مقاصد بیان فرمائے۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ سمندر میں کشتیاں چلیں اس کے، یا اللہ چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں، کسی کے بس میں نہیں۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ یہ عقیدہ بن جائے، آسان کر دیتا ہوں، تاکہ عقیدہ بن جائے کہ سمندر کے اندر بھی حرکت دینے والا، چلانے والا جہازوں کو کون ہے جی؟ اللہ۔ تاکہ چلیں کشتیاں سمندر میں بِأَمْرِهِ، لیکن اللہ کے حکم سے۔ دوسرا مقصد وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس لیے بھی اللہ نے سمندر کو تمہارے تابع بنا دیا تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک اپنا سامان برآمد کے لیے بھی لے کر سمندروں کے ذریعے جاؤ، درآمد کے لیے بھی سامان باہر سے لے کر اپنے ملک میں آؤ۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ انہی سمندروں میں سے ان کی تہوں سے موتیاں اور ہیرے اور جواہرات نکالو، یہ بھی اس کا فضل۔ اسی طرح جو ہے انہی سمندروں میں بہت سارے شکار کی صورت میں تمہارے لیے حلال جانور بھی رکھ دیے۔ تو فرمایا تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے۔ اس میں بھی ایک نفیس اشارہ موجود ہے۔ رزق جہاں سے بھی آئے، آسمان سے آئے تب، سمندر سے اللہ دے تب، زمین سے اللہ دے تب، ہر جگہ سے آنے والا رزق اس کا فضل ہے۔ ہر جگہ سے آنے والا رزق اس کا فضل ہے، میرا آپ کا کمال نہیں، ملازمت کی وجہ سے نہیں، کاروبار کی وجہ سے نہیں، رزق اس نے دینا ہے اور یہ اسی کا فضل ہے، اور اس کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو دوسرا مقصد فرمایا تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے۔ تیسرا مقصد اللہ نے کیوں یہ مسخر کیا تمہارے لیے، اتنی بڑی نعمت کیوں دی؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس رب کا کیا کرو گے؟ شکر ادا کرو۔ شکر ایک یہ ہے جب بھی کسی نعمت کا استحضار ہو، علماء نے لکھا ہے فوراً زبان سے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کسی بھی نعمت کا استحضار ہو نا، کبھی بھی یہ میرے رب نے دیا، فلاں کے پاس نہیں۔ اسی لیے لکھا ہے ایک مسئلہ نہ، کبھی چلتے پھرتے کسی معذور بیمار کسی پر بھی نظر پڑے، اب بیمار کی عیادت کے وقت میں ایک دعا شریعت مطہرہ میں سکھائی گئی ہے، کسی بیمار کے پاس جائیں، اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھیں کہ اس کی دل آزاری ہو، لیکن دل ہی دل میں پڑھ لیں یہ دعا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے تجھے جس بیماری میں مبتلا کیا اس سے مجھے عافیت دی ہے۔ تو بیمار ہے، میں بیمار نہیں، نعمت ہے نا، تو فوراً زبان پہ کیا آنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ حضور سکھا رہے ہیں یہ دعا۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو فوراً زبان پہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ بیچارہ تو مصیبت میں مبتلا ہے لیکن مجھے تو نے بچایا ہے۔ یہ اس کی مصیبت پر شکر نہیں ہے، اس کی مصیبت دیکھ کر اپنے بچنے پر شکر ادا کرنا ہے کہ میں تو عافیت میں ہوں۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا تیسرا مقصد یہ ہے تاکہ تم نعمت پر شکر ادا کرو۔ اب پہلی آیت کریمہ میں ایک نعمت کا، سمندر کا ذکر فرمایا کہ مسخر کیا، اگلی آیت کریمہ میں اجمالاً بتلا دیا صرف سمندر نہیں، آسمان کی ہر چیز بھی، زمین کی ہر چیز بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی۔ تو فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اور مسخر فرما دی ہے اس اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارے کے ساتھ۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کی خدمت میں نہ لگی ہو۔ کوئی تو اللہ نے براہ راست قبضہ دے رکھا ہے بہت ساری چیزوں کا، اور کچھ چیزیں ہیں جن پر قبضہ میرا آپ کا نہیں لیکن وہ بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ سورج، چاند، اب قبضہ میرا آپ کا نہیں لیکن ان کی بھی جو ہے تپش، ان کی بھی ٹھنڈک، ان چیزوں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے، بہت ساری انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ تو فرمایا
جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا من ہو اے من اللہ، یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فرمایا یہ آسمان یہ زمین سارے تمہاری خدمت میں لگے ہیں، کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ اور فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس تسخیر کائنات میں جب بھی کوئی چیز تمہاری خدمت کر رہی ہو نا تو اس میں غور کرو، لآیات نشانیاں موجود ہیں، لقوم یتفکرون، لیکن فکر کرنے والوں کے لیے، جو سوچے نا انہیں تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب اگلی 2 آیات کے اندر اللہ پاک نے ابتدائے اسلام کے اندر صحابہ کے لیے ایک عظیم حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد ایک اصول اور ضابطہ اگلی آیت میں بیان کر دیا۔ ابتدائے اسلام میں یہ اس زمانہ کی بات ہے جب جہاد کی آیات نہیں اتری تھی، قتال کا حکم نہیں تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو ایک ہی حکم تھا، یہ مارے تب بھی صبر، یہ انگاروں پہ لٹائیں تب بھی صبر، یہ پسلیاں توڑ دیں تب بھی صبر، یہ بیوہ کر دیں تمہاری بیویوں کو تب بھی صبر، ہر مصیبت پر صرف صبر، بدلہ نہیں لینا، زبان سے کچھ کہنا نہیں۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجیے، بس اوقات لوگ کہتے ہیں ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، ہمیں تو یہ کر لینا چاہیے تھا، بھی وہ کر لینا چاہیے تھا۔ حکمت اور مصلحت بھی کوئی چیز ہے۔ اب بعد میں بدر میں کس نے مدد کی تھی؟ 313 تھے مقابلے میں 1000، تو کیا وہ رب معاذ اللہ مکہ کے اندر صحابہ اور حضور کی مدد کرنے سے عاجز تھا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تو اس وقت بھی کیا تھے جی، اس وقت بھی درجن صحابہ کو بھی سارے کفار مکہ پر فتح دے سکتا تھا، لیکن میرے رب نے حکمت سکھائی ہے، فرمایا ابھی تعداد میں کمزور ہو، اسباب میں کمزور ہو، اس لیے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی کوئی مارے تو تب بھی صبر کر لو، اپنی طاقت بڑھاتے جاؤ، دعوت دیتے جاؤ اندر اندر سے، گھر ہی گھر میں، دعوت بھی باہر نہیں، گھر ہی گھر میں دعوت دیتے جاؤ۔ جب افراد تمہارے جمع ہو جائے گی، ایک جماعت تمہاری بن جائے گی، تمہاری اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تو اس وقت تمہیں جہاد کا حکم ملے گا، پھر لڑنا ہے سے۔ مدد بعد میں بھی اللہ نے کی، لیکن حکمت سکھا دی۔ تو بہرحال فرمایا یہ اس زمانہ میں صحابہ کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کافروں سے درگزر کرتے جاؤ، یہ کچھ بھی کہیں تو آگے سے جو ہے ان سے منہ بھی ہونے کی اجازت نہیں۔ تو فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، یعنی صحابہ کرام سے۔ تو صحابہ کے لیے قرآن لفظ کیا لا رہے ہیں؟ للذین آمنوا، جو ایمان لا چکے، یعنی صحابہ کرام اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ کیا تھے؟ ایمان والے تھے۔ یغفروا للذین، کیا کرو؟ فرمایا درگزر کر دو، معاف کر دو، للذین، ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ اس سے مراد محشر، قیامت کا دن، جنت جہنم، آخرت کی زندگی کی جنہیں کوئی امید نہیں ہے۔ فرمایا ان نا امیدوں کو، ان کافروں کو جو ہے فی الحال معاف کرتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ۔ فرمایا لیجیے، کیا یہ تکلیفیں پہنچاتے رہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، بدلہ نہ لیں؟ فرمایا اللہ پہ چھوڑ دو، لیجزیہ، وہ بدلہ لے گا، قوما، اس بدبخت قوم سے، بما کانوا یکسبون، اس کا جو یہ کرتے ہیں، ان کے ایک ایک حرکت کی اللہ پاک ان سے بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے اصول بیان کر دیا۔ مقصود صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو تسلی ہی دینا ہے، لیکن صبح قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا۔ فرمایا من عمل صالحا، سنو جو کوئی نیکی کرے گا فلنفسی، اس نیکی کا فائدہ بھی اس کو خود ہے، اپنے آپ کو ہے۔ باپ کی نیکی بیٹے کے، بیٹے کی نیکی باپ کے، ماں کی بیٹی کے، بیٹی کی ماں کے، کسی کے کام آنے والی لا تزر وازرۃ وزر اخری، برائی بھی اپنی اپنی خود اٹھانی ہے، تو نیکی کا فائدہ بھی ایصال ثواب اور چیز ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، بات طویل نہ ہو جائے، مختصر کر رہا ہوں، کہ ہمارے ہاں جو یہ حج کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، فلاں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، فلاں کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، تو یاد رہے یہ عمل جو کرتا ہے اسی کا ہوتا ہے، یہ عمل جو کرتا ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے نیت کر کے، اسے صرف کیا ملتا ہے؟ ثواب۔
کیا مطلب ایک بندہ جا کر حج کرتے میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر رہا ہوں، اللہ باپ کو اس حج کا ثواب دیں گے تو جو کر رہا ہے اسے نہیں ملے گا، اس سے پہلے ملے گا، عمل اس کا ہے، لیکن اللہ اپنی شان کریمی سے اسے ایک عمل پر اسے بھی ثواب دیں گے جس کے لیے یہ ثواب پہنچے گا اسے بھی پہنچا دیں گے۔ تو بہرحال فرمایا من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا فلنفسی، بس اس کا فائدہ صرف اس کی ذات کو ہے، ہاں ثواب میں وہ کسی کو شامل کر لے تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ضابطہ قانون ملک کا، اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر کسی وجہ سے خدمات کی بنیاد پر کسی وجہ سے کچھ رعایت دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ کا ضابطہ یہی ہے، نیکی کا فائدہ ذات کو پہنچنا ہے۔ ومن اساء، اور جس کسی نے برا عمل کیا فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی کی ذات پر آئے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، مسئلہ آخرت بھی بیان کر دیا، فرمایا صرف یہ دنیا نہیں، اگلا جہاں بھی ہے، ایک دن سب کے ساتھ تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ پاک ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ خاتمہ بالخیر۔